الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی کے بے شمار احسانات ہیں ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ظاہری باطنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے جو تم نے مانگی ہے، اور ایسی بھی بے شمار نعمت اللہ نے عطا کی ہے جو تم نے نہیں مانگی لیکن اللہ نے محض اپنے فضل سے تمہیں عطا کی ہے. اور فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، ایک نعمت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے. تو اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی. اللہ نے ہمیں اولاً تو عدم سے وجود بخشا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لایا، اور کیا کتنی نعمتیں عطا کی ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، اور تمہیں کیا عطا کی؟ نعمتیں دی ہے. مثلا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت فکر، قوت عقل، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اگر عقل اللہ تعالی ہمیں نہ عطا کرتے ہم پاگل ہوتے، کسی ہاسپٹل میں باندھ کے ہمیں رکھا جاتا. اگر آنکھیں نہ ہوتی تو ہم اندھے ہوتے، یہاں نہ آنے پاتے. اللہ تعالیٰ نے اگر قوت سماع، سننے کی طاقت نہ عطا کرتے پھر بھی نہ آ سکتے یہاں. ہم کہتے جا کے کیا کرنا ہے، سنائی نہیں دیتے ہمیں. تو اللہ نے قوت فکر، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، یہ بھی کتنی بڑی نعمت. بعض لوگ عقل سے خالی ہے، انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح ہاتھ عطا کیے ہیں، پیر عطا کیے ہیں، اور قوت گویائی، بولنے کی طاقت عطا کی ہے. اگر بولنے کی طاقت نہ ہوتے ہم گونگے ہوتے، پیر نہ ہوتے تو ہم کیا بھائی لنگڑے ہوتے. ہم لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ لنگڑا آدمی. ہاتھ نہ ہوتے تو کیا کہتے لوگ؟ جو لوگ ہاتھوں سے معذور ہے، ہاتھ جن کے کام نہیں کر رہے، یا بعض لوگ ایسے بھی جن کے بازو ہی نہیں ہے. ایک اللہ والا فرماتا ہے میں طواف کر رہا تھا کہ میرے سامنے سے ایک آدمی گزرا، میں حیران ہو گیا. اس بندے کے دونوں ہاتھ نہیں تھے بازو سے، دونوں بازو سے خالی. تو میں سوچنے لگا اللہ تو نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی. یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تیرا بندہ ہے، لیکن تو نے اس کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے. وہ کیا ہے؟ دونوں بازو سے محروم ہے. یا اللہ یہ انسان کیسے کھاتا ہوگا، یا اللہ یہ انسان کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، اور یہ اپنی تقاضا کیسے پورا کرتا ہوگا. یعنی ہر کام کے لیے وہ کسی کا محتاج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج نہیں بنایا. کبھی سوچا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی ہے،
بعض لوگ بیمار پڑے، سالہ سال سے بیمار ہیں، کروٹ نہیں لے سکتے، کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کپڑے عطا کیے. اب بھی دنیا کے اندر ایسے ملک ہے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں. عورتیں بھی کپڑے نہیں پہنتی، کپڑے ہے ہی نہیں ان کے پاس، میسر ہی نہیں. اگر کپڑے نہ ہوتے ہم ننگے ہوتے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ عطا کرتے ہم بے گھر ہوتے، ہوملیس. اور بھی باطنی کتنے دنیاوی اور دینی نعمتیں کتنے اللہ نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اگر ہدایت ہمارے پاس نہ ہوتی لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ عطا کرتے ما صلینا وما سمنا، نماز کیا روزہ کیا ہمیں کچھ نہ پتا ہوتا، ہم بھی جانور کی طرح زندگی گزارتے. اور پھر سب سے بڑی بات ہمیں ایمان عطا کیا. اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے بھائی؟ بددین ہوتے، اللہ کے منکر ہوتے، آخرت کو نہ مانتے. تو کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کی. تو غرض اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری باطنی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس اللہ کی تعریف اور شکر ادا کریں اس بات. اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا، یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی جانور کی قسموں میں ہمیں بنا دیتے، ہم نے کوئی اللہ سے گزارش تو نہیں کی تھی نا کہ اللہ ہمیں انسان بنا. کتنے جانور لوگ ان کو دھٹکار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر سکتے، لیکن محض اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا. اور انسان بھی اشرف المخلوقات. دنیا میں بے شمار مخلوقات ہے، انسان ہے کے ساتھ جنات ہے، حیوانات ہے، حشرات الارض ہے، ریپٹائل ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں. لیکن ان میں سے اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو بڑا معزز مکرم بنایا. اللہ. اور انسان اللہ تعالی کو انسان سے بڑی محبت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسان کے طور پر قرآن پاک کے اندر بعض جگہ اللہ نے احسان کے طور پر بتلائے. انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان ذرا سوچ تو صحیح میں نے تجھے کہاں سے بنایا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ناپاک پانی سے بنایا. أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ناپاک پانی سے نہیں بنایا. اللہ. أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. میاں بیوی ملنے کے بعد بتاؤ انسان کون پیدا کرتا ہے؟ تم پیدا کرتے یا ہم پیدا کرتے؟ اللہ ہم سے پوچھتے. یہ احسان. اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت کو کھول کھول کر اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہمیں ان احسانات کا استحضار ہو اور اس اللہ کے سامنے ہم سرنگو کریں، یعنی اس کے سامنے سجدہ روز ہو، یعنی بندہ بن کے رہے. اللہ کیا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور کسی مخلوق کے لیے اس طرح نہیں کہا کہ ہم نے ایسے بنایا یہ کیا ہو، نہیں. ایک انسان ہم نے تمہیں کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا. اور پھر کیا کیا دیکھو فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو نطفے کی شکل میں ماں کے رحم کے اندر محفوظ جگہ میں نے ٹھہرا دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس ناپاک پانی کو ہم نے خون سے بدلا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس خون کو ہم نے گوشت سے بدلا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس گوشت کو ہم نے ہڈیوں سے تبدیل کیا، بدلا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ گوشت کو چڑھایا. جب ایک نئی نویلی صورت پیدا ہوگی تو اللہ کیا فرماتے ہیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، تمہیں ایک نئی مخلوق میں ہم نے تمہیں تبدیل کر دیا. ایک انسان جب بن گیا اللہ کیا فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے. اس انسان کے اجزاء کو اگر الگ الگ کر دیے جائے
کہیں گوشت پڑا ہوا ہو، کوئی خون پڑا ہوا ہو، کہیں تھوک پڑا ہوا ہو، تو انسان اپنے ناک میں ہاتھ رکھ کے وہاں سے گزر جائے گا، گین کرے گا. لیکن انہیں اجزاء کے اوپر ان تمام کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل شکل دے کر دنیا کے اندر لایا. اللہ فرماتے کیا یہ بہترین ہے وہ ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والی ہے. اسی طرح ماقبل کی کتابوں میں بھی، صرف اس کتاب میں نہیں، ماقبل تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان آسمانی کتابوں کے اندر اللہ نے احسان فرمایا. اے انسان دیکھتے سے ہم نے تمہیں کہاں سے بنا اور کہاں پہنچایا. اے انسان میں نے تجھے کہاں سے بنایا؟ کھنک تو یہ ناپاک پانی سے بنایا. اے انسان پھر ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں کے اندر ہم نے تجھے پرورش کی، تجھے بنایا. اور اللہ تعالیٰ ماقبل کی کتابوں میں اس طرح فرماتے ہیں کہ انسان دیکھ میں نے کس قدر احسانات کیے ہیں. میں نے تجھے کیا ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے جگہ دیا ہے. اور کیا وَحَوَّلْتُ وَجْهَكَ إِلَى بَطْنِ أُمِّكَ إِلَى ظَهْرِ أُمِّكَ لِأَلَّا يَضُرُّكَ رَائِحَةُ الطَّعَامِ. ماں کے پیٹ کے اندر تو نے جگہ دی اور تیرے چہرے کو ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا. کیوں؟ تاکہ ماں جو غذا کھاتی ہے اس کا جو سران پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، تاکہ اس بدبو سے تجھے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے تیرے چہرے کو میں نے ماں کی پشت کی طرف پھیر دیا. اور فرماتے وَحَوَّلْتُ وَجْهَكَ فَجَعَلْتُ لَكَ مُتَّكِئًا عَنْ يَمِينِكَ وَمُتَّكِئًا عَنْ شِمَالِكَ. کہ میں نے ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تیرے لیے 2 جگہ بنایا، تکیہ بنایا، بلکہ متکئا، ٹیک لگانے کی جگہ. اور وہ کیا؟ اما عن یمینک فالکبد، دائیں طرف جو ہے وہ تیری ماں کی جگر ہے اور بائیں طرف ماں کی تلی ہے. تلی اور جگر کے درمیان میں نے تجھے کیا تو اس کے اندر کروٹ لیتا ہے، تیرے لیے 2 تکیہ میں نے پیدا کر دیا. اور اللہ کیا فرماتے وَعَلَّمْتُ الْقُعُودَ وَالْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ. ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے کھیلنا بھی سکھایا، تجھے بیٹھنا بھی سکھایا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کھیلتا بھی ہے، وہ ماں کو محسوس ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي. یہ سب کچھ میں نے کیا، بتاؤ میری طرح کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ اور فرماتے وَلَمَّا تَمَّتْ مُدَّتُكَ، جب ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اخرجتک علی جناح ملک، پھر میں دنیا کے اندر تجھے لاتا ہوں. واللہ اخرجکم، اللہ تجھے نکالتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتے آتا ہے ماں کے رحم کے اندر پر کو مارتا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرا، کون ہے دنیا میں آنے کا راستہ کو آسان کرتا ہے؟ اس تنگ راستے کو اللہ کھول دیتا. اللہ فرماتا ہے کسی اور جگہ میں جب قتل الانسان ما اکفر، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا نمک حلال ہے وہ نمک حرام ہے. قتل الانسان ما اکفر، انسان کتنا ہی ناشکرا ہے. من ای شیء خلقا، وہ ذرا بھی سوچتا نہیں کہاں سے میں نے اس کو بنایا. من نطفہ، ناپاک پانی سے بنایا. ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں آنے کا راستہ بھی میں نے آسان کیا. اور دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتا ہے لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی. اس حال میں بچہ قسم پرسی کے حالات میں آتا ہے، نہ اس کے دانت ہوتے چبا کے کھا سکتا، نہ ہاتھ ہوتے پکڑ کے کھا سکتا ہے، نہ پیر میں قوت ہے چل کے جا سکتا ہے. اللہ فرماتے دیکھ میں نے کیسے تیری روزی کا انتظام کیا. فجعلت لک رقین رقیقین، ماں کے سینے کے اوپر میں نے تیرے لیے 2 چشمے کو جاری کر دیا. ایسا چشمہ دافئن فی الشتاء اور باردن فی الصیف، گرمیوں کے اندر کیا ہے ٹھنڈے اور سردی کے اندر گرم. یہ کس نے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي قَلْبِ أَبْوَيْكَ، اور پھر میں نے تیرے لیے 2 دل کو نرم کر دی. ماں کے اندر اگر یہ محبت نہ ہوتی
تو بچے کی پرورش مشکل ہو جاتی. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے لیے دو دل کو نرم کر دیا, فجعلت لک قلبین رقیقین, اور ایسے نرم ایسے محبت والے, لا یاکلان حتی تاکل ولا ینامان حتی ترقد, کہ جب تک تو نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتے, جب تک تو نہیں سوتا وہ نہیں سوتے. ماں باپ پریشان ہے, سو نہیں رہا ہے, رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ کہ بچے جو نہیں کھا رہا ہے, بچہ جو نہیں سو رہا. یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی. کہتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی بھیک مانگنے کے لیے, اور ساتھ میں دو بچی تھی. تو حضرت عائشہ سے کچھ اس نے مانگا, تو حضرت عائشہ نے 3 کھجوریں دے دی ایک ایک کو. تو 2 بچی جلدی سے کھا لیا, اور ماں جب اپنا حصہ کھانے جا رہی تھی وہ دونوں بچی دیکھنے لگی. ماں کی ممتا, ماں کھا نہ سکی, اس کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دیا. عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے, پھر میں نے یہ قصہ ان کو بتلایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان لڑکیوں کی وجہ سے جن ماں کو اور باپ کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے, یعنی جن کے گھر کے اندر اس طرح لڑکیاں ہو اور ماں باپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, یہ لڑکیاں یہ بچیاں جہنم کے لیے آر بن جائے گی. یعنی ماں باپ کو جہنم جانے سے یہ آر بن جائے گی. تو یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. اللہ, جب اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم ہو, کتنا انہیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور غفور اور کتنے مہربان ہیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ اکبر, اللہ کتنے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, کہ ایک ماں اپنے بچے سے جس قدر محبت کرتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو میرے بھائیو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام جو چلایا, یہ نظام جو چلایا کس لیے چلایا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کیا ہے, خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رازق ہے. اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنے محبت کرتے. اللہ اکبر. یا ابن آدم انی لک محب. دیکھیے جس طرح عورتوں کا شکوہ ہوتا ہے نا, وہ کیا کہتی ہے کہ شوہر مجھے روکھا سوکھا کھلائے لیکن مجھ سے محبت کرے, بس وہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے کہ بندے اللہ سے تعلق کو جوڑ لے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے, اللہ سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ شکایت ہے. کیا شکایت ہے؟ اذکرک وتنسانی, کہ میں تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. اے بندہ ذکرتنی ذکرتک, دیکھ میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں, جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تو تجھے یاد رکھتا ہی ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ, جب تو مجھے بھول جاتا ہے اس وقت میں تجھے یاد رکھتا ہوں. تُعْرِضُ عَنِّي وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْكَ, جب تو مجھے پیٹھ دکھاتا ہے میں تجھے پیٹھ نہیں دکھاتا, میں تیرا انتظار کرتا ہوں. جب تو واپس آ جاتا ہے میں تیرے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہوں گویا کہ کبھی تو نے مجھ سے نافرمانی نہیں کی. حدیث تو بھی آتا ہے, حدیث قدسی, یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو تم مجھے للکارتے ہو, تم مجھے گناہ کر کے مجھے غصہ دلاتے ہو, للکارتے ہو, تو کیا کرو, لیکن میرے علاوہ گناہ کو معاف کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا, تو مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. جب بھی تم مجھ سے مانگو گے, دعا کرو گے, جب بھی تم میری امید کرو گے تو پھر کیا, غفرت لک, میں تمہیں ایسا معاف کروں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میں یہ نہیں دیکھوں گا تو کتنا بڑا گناہگار ہے, نہیں, مجھے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تجھے معاف کرنا. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی, اگر تیرے گناہ اٹھتے اٹھتے آسمان تک پہنچ جائے, اللہ اکبر, آسمان تک کون پہنچا سکتا اپنے گناہ کو, لیکن اللہ تعالیٰ
اپنے رحیمیت مہربانی کو بتا رہا ہے وہ کتنا رحمان ہے. اگر تیرے گناہ اٹھتے اٹھتے آسمان تک پہنچ جائے فاستغفرونی مجھ سے مانگ, مجھ سے معافی مانگ, میں تیرے سارے گناہوں پر کیا کر دوں گا, جھاڑو پھیر دوں گا, یعنی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے میرے بندے اگر ایسا بھی ہو کہ تیرے گناہ ساری دنیا بھر جائے, اتنی تو نے گناہ کر لیے ساری دنیا بھر گئی, تو اس قدر گناہ کر کے توبہ کی نیت سے اگر میری طرف آگے بڑھے گا میں اس قدر رحمت لے کے تیری طرف بڑھوں گا. اس لیے تو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی, یا داؤد لو یعلم المدبرون ما عندی من الاشواق. اے داؤد اگر میرے ان گنہگار بندوں کو پتا چل جائے نا جو مجھ سے روٹ گئے ہیں, مجھے چھوڑ دیے ہیں, مجھ سے دور بھاگ گئے, رات و دن نافرمانی کر رہے ہیں, اگر ان کو پتا چل جائے نا میں کس قدر ان سے محبت کرتا ہوں, لَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُمْ, تو خوشی سے ان کی کیا پرزے ہو جائے, یعنی سارا بدن الگ الگ ہو جائے, یعنی محبت سے. کہ اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں اللہ کو ایسا للکار رہا ہوں. تو خیر میرے بھائیو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا یہ سارا قصہ بتایا, اور آخر میں اللہ یہ بھی فرماتا کہ انسان وَلَمَّا اشْتَدَّ عَدَدُ, ایک وقت وہ آتا ہے جب تو ایک وقت تھا جب تو دنیا میں آیا تجھے کوئی تمیز نہیں تھی, پاخانہ پیشاب مکھی بیٹھ جا ہٹا نہیں سکتا, اس وقت میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا. وَلَمَّا اشْتَدَّ عَدَدُ, جب تو جوانی تک پہنچ جاتا ہے بس پھر تو مستی میں آتا ہے, پھر مستی میں آتا ہے. کیا کرتا ہے, بارستنی بالمعاصی یا عبدسو, پھر تو مجھے گناہوں کے ساتھ للکارتا ہے, غصہ دلاتا ہے مجھے, اور میری ساری قدرت کو تو بھول جاتا ہے. وہ بھی وقت تھا خون میں لت پت پڑا ہوتا تھا, اس وقت میں نے تجھے پرورش کی, اور آج جب میں نے تجھے قوت دی ہے, جوانی تک پہنچایا, گناہوں کے ساتھ مجھے للکارتا ہے. تو بے خوف ہو گیا, مطمئن ہو گیا. آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. آمنتم من فی ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. کیا خیال ہے اگر آسمان سے بجلی کو گراؤ, تجھے جلا کے راکھ کر دو, کوئی بچا سکتا ہے میری پکڑ سے؟ کیا خیال ہے اگر زمین کو میں کیا کروں, ہلاؤں, زلزلہ آ جائے اور اس کے اندر تجھے ڈھسا دوں, تو کیا خیال ہے کوئی بچا سکتے میری پکڑ سے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. ما ذالک, ان تمام نمک حرامی کے بعد بھی, ما ذالک, ان تمام کے باوجود, نافرمانی کے باوجود, ان سألتنی آتیتک, جب تم مجھ سے مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں. ان استغفرتنی غفرت لک, اگر تم معافی مانگتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. یاد رکھنا میرا ضابطہ ہے, اہل ذکری اہل مجالست, جو میرا ذکر کرے گا, مجھے یاد رکھے گا, وہ میرا ہم نشین بنے گا, ہم نشین, ہم جلیس بنے گا, درباری. اہل شکری اہل زیادتی, اور جو شکر کرے گا نعمتوں پر جو میں نے گنوایا, جو شکر کرے گا تو کیا, اہل زیادتی, میں ان کو نعمتوں کا اور زیادہ دیتا چلا جاؤں گا. اہل معصیتی, اور جو نافرمانی کرے گا, لا اقنتہم من رحمتی, اگر وہ کیا کرے گا ان کو بھی میں کیا نہیں کروں گا, ناراض نہیں کروں گا, مایوس نہیں کروں گا. ان تابوا فانا حبیبہم, اگر وہ دوبارہ توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کا پھر دوست بن جاتا ہوں. یہ ہے اللہ. اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں, کتنے مہربان ہے اللہ. جبھی تو اللہ کہتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ تیرا رب, عبادی انی انا, میرے بندوں کا بتا دیجئے میں انتہائی مہربان اور بہت زیادہ بخشنے والا ہوں, بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. تو میرے بھائیو اس اللہ سے تعلق کو جوڑنا, اس اللہ کو دل کے اندر جگہ دینا.
جس نے ہمیں پیدا کی، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہمیں ساری چیز پرووائڈ کر رہا ہے، وہ اللہ لا الہ الا ہو، جو اپنے ذات میں ایک اور اکیلی ہے۔ اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد، جو جس کے کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور جو کسی سے جنم نہیں لیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور جس کے مقابل اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، آپ کا اور میرا پروردگار کون ہے؟ اللہ۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ او اللہ۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان کو زمین کو بنایا۔ یولج اللیل فی النہار، جو دن رات کو دن کے بعد رات لاتا ہے، رات کے بعد دن لاتا ہے، کبھی دن کو بڑا کرتا ہے، کبھی رات کو کیا اللہ بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ نظام کون سا؟ اللہ سبحانہ و تعالی چلا رہا ہے۔ وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اس نے چاند سورج ستارے کو بنایا اور سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سن لو، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کیے یہ ساری کے ساری اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے، وہی وہ کر رہے ہیں۔ تبارک اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے۔ تو اللہ لا شریک لہ، اللہ کو ایسے ماننا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ لا، اللہ خود بیان کر رہے ہیں، میں کون ہوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ ہے، القیوم، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ، زمین میں جو کچھ، سب کچھ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے پرمیشن کے بغیر کسی کے متعلق سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے اللہ ان کو دنیا کے اندر ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو اللہ جانتا ہے۔ ان کے سامنے کیا ہے دنیا کے اندر، ان کے پیچھے کیا ہے آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، اور اس کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو احاطہ کر رہی ہے، احاطہ کی ہوئی ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ زبردست ہے، اور وہ کیا ہے؟ علی ہے، بڑے عظمت والا ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر داخل کرنا میرے بھائی۔ تو میرے بھائیو، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ کائنات کے نظام کو چلایا، اب بتائیے کیا ہمیں اللہ نے بیکار بنایا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہی اللہ پوچھ رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، اور یہ کہ ہمارے پاس تمہیں آنا نہیں ہے، تم نے یہ سمجھ لیا ہمارے پاس نہیں آنا ہوگا؟ نہیں، ہر ایک کو اللہ کے سامنے جانا ہوگا۔ اور جانے سے پہلے ہمیں کچھ نہ پتا تھا، ہمیں کچھ نہ پتا تھا موت کے بعد کیسی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اور ہمیں بتایا کہ لوگوں، یہ دنیاوی زندگی یہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم خود بخود نہیں آئے، اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان کرے، تم میں سے کون سب سے بہترین عمل لے کے دنیا سے جاتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، جو عمل والا ہوگا اور دنیا کے اندر وہ کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور جو عمل سے عاری ہوگا، جن کا اعمال خراب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی پریشان، دنیا کے اندر بھی ناکام، اور آخرت کے اندر بھی ناکام۔ اور قیامت میں کون کامیاب کون ناکام، اس کا بھی صاف صاف بتا دیا۔ جو شخص دنیا سے تیاری کر کے جائے گا، فمن زحزح عن النار، اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچائیں گے، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر اس کو داخلہ ملے گا۔ تو فمن زحزح عن النار، جو تیاری کر کے گئے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کو جہنم سے نجات دیں گے، جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے، فقد فاز، بس وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ اور ناکام کون ہوگا؟ جو دنیا کے اندر خواہشات کی پیروی کرتا رہا، تو خواہشات کی پیروی من مانی کرتا رہا، جو من میں آیا وہی کرتا رہا، تو فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔
تو اللہ کہتے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، میں تمہیں بتاؤ سب سے زیادہ خسارے میں، ٹوٹے میں، نقصان میں کون رہے گا؟ جو خواہشات کی پیروی کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم کے اندر لے گیا اور گھر والوں سمیت وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا، وہ سب سے زیادہ خسارے میں رہے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے سامنے رکھ دیے، فہدیناہ النجدین، دو راستے، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کے اندر جاتا ہے۔ اب ہمیں اختیار دیا گیا ہم کون سا اعمال کو ہم اپناتے ہیں میرے بھائیو۔ اس لیے نبی آئے اور نبیوں نے بتایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال بتلائے اور اس کے اوپر وعدہ بھی فرمایا، کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو عورت ہو، زندگی کو قیمتی بنائے گا، نیک اعمال سے مزین کرے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے، نبی نے نہیں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا؟ فلنحین، اس کو ہم پرسکون زندگی عطا فرمائے، بڑی سکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائے۔ اور فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی ایمان اعمال کی زندگی گزارے گا، ہم لوگوں کے دلوں کے اندر، تمام مخلوقات کے دلوں کے اندر اس شخص کے متعلق کیا؟ محبوبیت یعنی محبت پیدا کر دے۔ اور فرمایا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو بھی تقوی والی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ تنگی کے اندر اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی بھی عطا فرمائیں گے کہ اس کو خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اس راستے بھی روزی مل سکتی ہے۔ روزی ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی تجارت کر رہا ہے، بیٹے ہے، رشتہ دار ہے، لیکن اللہ فرمائے ہم ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے اس کا خیال و گمان کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ اور پھر دنیا کے اندر اور کتنے سارے وعدے ہیں، برکت کے وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان زمین کو ہم برکتوں سے کھول دیں گے، اور کیا کریں گے؟ ان کے اولاد کو ہم نیک بنائے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یعنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک عطا فرمائیں گے۔ اور یہ تو دنیا کے اندر، تو پھر موت میں کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ایمان اعمال پہ کیا رہے؟ مستقیم رہے، استقامت سے چلتے رہے، یہ نہیں کبھی کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ استقامت، اور موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت کے اندر قائم رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ہزاروں فرشتے کیا ہوں گے؟ فرشتے آئیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور آ کے کیا خوشخبری دیں گے؟ اللہ تخافوا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے آگے کا، ولا تحزنوا، اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست تھے، اولیاء، اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، نزلا من غفور الرحیم، اور تمہیں ایسی جگہ کی کیا ہے؟ خوشخبری ہے جہاں پہ اللہ ہوگا میزبان اور تم ہوں گے مہمان۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جگہ میں جو جی کے اندر آئے گا سو تمہیں ملے گا، اور جو تم چاہو گے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اس آیات کے اندر کیا فرمایا؟ کہ جو تم جی کے اندر آئے گا وہ تمہیں ملے گا، اور جو چاہو گے وہ بھی ملے گا۔ اب عجیب بات یہ، جو جی کے اندر آئے گا تو اس کو مانگنے کی کیا ضرورت؟ جی کے اندر آ رہا ہے تو مانگنے کی کیا ضرورت؟ نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے اندر جس طرح دنیا کے اندر کہتے ہیں کئی قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ لوگ ہیں صرف فرائض پڑھ لیتے، نفل نہیں پڑھتے، بعض لوگ وہ ہے یہ فرائض بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے، تو درجات ہے نا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد ہر ایک کا جو درجے ہوں گے ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی 4 مہینہ لگاتا رہا، چلاتا لگاتا رہا، اور جس سے زندگی کے اندر کوئی تبلیغی نہیں، دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔
تو مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک گروہ یہ ہے مانگ کے لیں گے. وہ کون ہے کہ تو وہ فرائض تو ادا کرتے تھے, فرائض ادا کرتے تھے لیکن نوافل نہیں کرتے تھے, ہے نا, صرف فرائض پر اکتفا کرتے تھے. اور اس کے اوپر کا درجہ کون ہے؟ گناہوں سے جو بچتے تھے, نیک اعمال کرتے تھے اور ساتھ میں فرض حج نفل حج بھی کرتے تھے. فرض کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتے تھے, نوافل بھی پڑھتے تھے, فرض روزے بھی رکھتے تھے اور نفل روزے بھی رکھتے تھے. تو ان کا درجہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, جو چاہیں گے سو انہیں ملے گا. ہاں, اور پھر کامیابی آگے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے یہ ہے اصل کامیابی. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا یہ اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے یا اہل اذا دخل اہل الجنت جنہ, جنت والے جب جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیوں, سب کہیں گے لبیک و سعدیک یا ربنا, ہم حاضر ہیں, ہم آپ کی خدمت میں, یا اللہ آپ ہم سے کیا چاہتے. تو کہیں گے حل رضیتم, تم راضی ہو نا. اللہ پوچھے تم راضی ہو نا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیک وقت بیک زبان میں یہ کہیں گے ما لنا لا نرضى یا ربنا وقد آتیتنا ما لم تؤت احد من خلق, ہم کیوں نہ راضی ہو یا اللہ, آپ نے تو ہمیں وہ کچھ دیا ہے آپ نے کسی کو نہ دیا. کیونکہ ہر ایک سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ نصیب دار کوئی نہیں ہے, مجھے سب سے زیادہ دیا گیا. یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے بھی زیادہ کچھ چیزیں دو. یا اللہ اس سے زیادہ کیا چیز ہے؟ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, آج ہمیشہ کے لیے میں اعلان کرتا ہوں تم سے میں راضی ہو چکا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں. پھر اللہ کبھی پکاریں گے یا اہل الجنہ اذا دخل اہل الجنت جنہ, جنت میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تریدون شیئا ازیدکم, اے جنتیوں تم کیا چاہتے ہو کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس سے بھی بڑھ کر دوں. تو لوگ حیران ہو جائیں گے, وہ کہیں گے یا اللہ الم تبید وجوہنا, آپ نے ہمارے چہرے کو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ روشن نہیں کر دیا. وتنجینا من النار, اور جہنم سے آپ نے ہمیں نہیں بچایا, ہمیں کیا چاہیے, سب کچھ مل گیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز ہے میں تمہیں دوں. فیکشف الحجاب, کہتے اللہ اور بندے کے درمیان سے اللہ تعالیٰ پردے کو ہٹائیں گے. 1 2 کرتے کرتے 70,000 نور کے پردے چھٹ جائیں گے اور سارے کے سارے اللہ کی بالکل یعنی بواہن آمنا سامنا ہو کے اللہ کی زیارت کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا, اس دن بہت سے چہرے تر و تازے ہوں گے, اپنے رب کی دیدار کر رہے ہوں گے. میرے بھائیو یہ ہے کامیابی کا راستہ. اور ناکامی کا بھی ایک راستہ ہے, وہ ایسی ناکامیابی اللہ اکبر کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جس طرح جنت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا, جہنم کے آگ کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایسی ناکامیابی لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, ان کے اوپر یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو لحاف کمبل, تو وہ بھی کیا آگ کا ہوگا, اور نیچے کا جو بچھونا وہ بھی آگ کا ہوگا. نارن احاط بہم سرادقها, قبر میں آگ لگا دی جائے گی اور پھر اس کی ٹوپی بھی آگ کی ہوگی, یعنی اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی فتقون, یہ بیان کر کہتے اے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ, یہ تمہیں یہ پیش آنے والے ہیں. تو میرے بھائیو آج ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ دیا بس ہم جنتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے, جو بھی لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہے گا وہ جنت میں یقیناً داخل ہوگا. لیکن پوچھا گیا یا رسول اللہ جو مخلصا اس کا کیا مطلب؟ تو فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ. اخلاص کا مطلب یہ ہے یہ کلمہ اس کو تمام گناہوں سے کلمہ اس کو بچا دے. تو آج ہمارا کلمہ اتنا ہے, اتنا پاورفل ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو یہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے جو وعدہ کیے یہ پورے دین کے اندر یہ
وعدہ ہے. آج مسلمان بدقسمت یہ سوچتا ہے میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں, میں روزہ رکھ لیتا ہوں, میں تو حج بھی کر لیتا ہوں, بس میں جنت کا ٹھیکیدار. یہ نہیں ہے. 100% دین کو اپنی زندگی اندر لانا ہے, اور 100% دین کو پر چلنے کے لیے وہ استعداد کی ضرورت ہے. ہر انسان نہیں چل سکتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نماز جتنا اوامر ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ انسان کے نفس کے اوپر بہت بھاری ہے, بہت بارڈن ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ہے مگر جو خاشعین ہیں ان کے اوپر بہت آسان ہے. ان کے لیے روزہ بھی آسان ہے, تبلیغ میں 4 مہینہ جانے کے لیے آسان ہے, تہجد پڑھنا بھی ان کے لیے آسان ہے. تو یہ خاشعین کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جن کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون, اور اللہ سے مل کر اس پر لوٹ کے جانا اور اللہ سے بدلہ لینے والے ہیں. جس کو یہ پورا یقین ہو اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہے. تو یہ دین پہ چلنا آسان کس کے لیے؟ جس کے اندر آخرت کا یقین ہو, اللہ کا یقین ہو. میری بات تو آج اس چیز کی کمی ہمارے اندر ہے. آج اللہ پہ پورا بھروسہ نہیں. مثلا انسان جو نافرمانی کرتا ہے, کیا روزی کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, روزی کے بارے میں, یعنی اتنا کمزور. اللہ قرآن پاک کتنی دفعہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ یقین کی کمی ہونے کی وجہ سے انسان دین پہ نہیں چل رہا. اللہ کے بارے میں جو نافرمانی کیا روزی کے بارے میں, کیوں؟ اس کا یقین اتنا کمزور ہے. تو جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا تو انسان اس چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا. اور جب تک ان چیزوں کو یقین پیدا نہیں ہوگا تو انسان دنیا کے پیچھے لگے رہے گا, اور دنیا کی منفعت کو سامنے رکھ کے دین پہ چلے گا. یعنی اتنے دین پہ چلے گا جتنے دین پہ چلنے پر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن اس کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے پریشان کریں گے دنیا کے اندر. وَلَنُذِيقَنَّكُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ. اللہ تعالیٰ جو دین کے اندر یعنی تھوڑے دن پہ جو چلے گا, پورے دن پہ نہیں چلے گا, تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو پریشان کر پائے گا. یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں, اپنی طرف لانے کی اللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہے, موقع دے رہا ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھیں نا, اس لیے کوئی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے نافرمان بندوں کو مصیبتوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنی طرف لاتا ہے. وہ سیدھا نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کو ڈالتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اگر آسانی سے آ جاتا تو اللہ مصیبت کو کیوں ڈالتے؟ وہ ڈاکٹر بھی ایسے ہی کرتے. ڈاکٹر کے اگر جب مریض جاتا ہے تو دیکھتے بیماری ہے تو پیراسیٹامول سے اگر کام چل جاتا ہے پیراسیٹامول سے چلا دیتے. دیکھتے نہیں اور خطرناک بیماری ہے تو پھر اینٹی بائیوٹک دیتے. اس سے بھی کام نہیں چل رہا تو کیا کرتے ہیں, پھر انجیکشن لگاتے ہیں. اس سے بھی کام نہیں چل رہا, مائنر آپریشن کرو. اس سے بھی کام نہیں چل رہا, میجر آپریشن. یہ کیوں؟ کیونکہ صحت اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر حالات کو کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ اعمال کے اندر کمی ہے. ایک دو حدیث کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا تبایعتم بالعین, جب تم کاروبار کے اندر لگ جاؤ گے, حرام حلال کی تمیز چھوڑ دو گے, وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ, کھیتی باڑی کے اندر لگ جاؤ گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, بیل اور بکری کے پیچھے تم لگ جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, چونکہ دنیا کے اندر لگے اب تم دین کی محنت نہیں کر سکتے تو دنیا کی محنت کو تم چھوڑ دو گے. تو یہ اب یہ حالات آئیں گے. اللہ کیا فرمایا, لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہاری اوپر ذلت کو, ہیومیلیشن کو, یعنی تمہیں کیا کروں گا, تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کروں گا. انسان پریشان ہوگا اور خواب و خاسر ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے لا ينزع حتى ترجو الى دين, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو, اس پریشانی کو, اس ذلت کو اللہ دور نہیں کریں گے جب تک تم دین پہ دوبارہ چلے نہ آؤ. تو اس لیے میرے بھائیوں, یہ پورے دین کے اوپر چلنے کے لیے یہ استعداد کی ضرورت ہے. بغیر استعداد کے کوئی نہیں چل سکتا. جس طرح ایک انسان ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ایک پروسیجر ہے نا, کئی سال اس کو لگتے ہیں. اس سے نرسری میں جاتا ہے, پھر اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے. اس طرح کئی سالوں کے بعد کیا وہ اپنی تربیت یافتہ ہوتا ہے, تعلیم کو مکمل کرتا ہے, پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. انجینئر بھی اس طرح بنتا ہے. ہم مومن بن جائے, پکا مسلمان بن جائے, یہ تو کوالٹی کے نام ہے, صفات کے نام. تو یہ صفات اپنے اندر حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں
محنت کی ضرورت ہوتی ہے, تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح صحابہ اکرام کیا ہونا ہے, ہم نے 10 یا 13 سال ہم نے لگائے اس ایمان کو سیکھنے کے لیے, اس صفات کو حاصل کرنے کے لیے, پھر جا کے نماز روزہ حج زکات یہ سارے احکام آئے ہیں. تو جب تک میرے بھائیوں یہ استعداد پیدا نہیں ہوگی, اس وقت تک انسان پورے دن پہ نہیں چل سکا. پورے دن پہ اگر نہیں چلا, وہ بچ نہیں گیا میرے بھائیوں, وہ دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا, اور آخرت میں وہ جو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ والے بھی جہنم کے اندر جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ وجہ یہ ہے اس نے پورے لا الہ الا اللہ پر, لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اس پہ اس نے عمل نہیں کیا. لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے گناہوں کو چھوڑو اور اللہ کے تمام حکم پہ پورا. اس کے اندر استعداد نہیں تھی, اس میں محنت نہیں, اس لیے پورے دن پہ نہیں چل سکا. اس لیے کیا وہ جہنم کے اندر چلا گیا. اللہ کرے پھر کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو نکالے گا. لیکن میرے بھائیوں وہ بھی کروڑوں سال کے اندر نہیں. یہ تو کتنی بڑی ناکام ہے. تو ہم چاہتے ہیں جوتے کھائے بگائے, دیکھتے ہیں نا, جوتے کھا کر پھر جنت کے اندر جاؤ, تو یہ کوئی کامیابی ہوئی میرے. تو ہم یہ کہ اللہ کے رحمت سے ایسا عمل کرے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے, پورے دن پہ چلے اور موت کلمے پر آئے. اس لیے کہ گناہ کو ہم چھوڑیں گے عوامر پر تو اس کی موت بھی اچھی ہوگی. اگر گناہ اور کی زندگی ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی موت ایمان پہ ہوگا یا نہیں. تو ہم یہ چاہتے کہ پورے دن پہ چلے اور موت کے وقت اللہ رحم فرمائے, کلمے کے ساتھ زندگی کیا ہماری اینڈنگ ہو, آخری سانس ہم جائے, اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, قبر والی زندگی, حشر کی زندگی, قیامت کی زندگی, اس کے اندر ہمیں آسانیاں مل جائیں. تو اس کے لیے کیا, اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم پورے دن پہ چلے, وہ استعداد کو پیدا. یہ جماعت میں جانے کے بعد یہ استعداد پیدا ہوتی ہے. ہم دیکھتے بے نمازی جب جاتا ہے پکا نمازی ہو جاتا ہے. پکا نمازی جب جاتا ہے اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے, ایسا ایسا معاملات ٹھیک ہونے لگتے ہیں. اس کے معاشرتی گھریلو زندگی, دوستوں سے کیسے ملنا, بیوی سے کیسے ملنا, رشتہ دار سے کیسے, اس کے اندر کمی تھی وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. پھر اس کے بزنس ٹھیک نہیں تھا, وہ بزنس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ استعداد ایسے ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں. 20 سال کے جس نے زکات نہیں دی اب زکات دینے لگے. 20 سال جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی 20 سال کی عمری قضا وہ پڑھ رہا ہے. کیوں؟ وہ کیا تھا کہ 20 سال اس نے نماز نہیں پڑھی, اس لیے اس کے اندر استعداد نہیں. جب اس نے محنت کی اب اس کے لیے سب کچھ آسان ہو گیا. تو ہم تیار ہیں نا کہ پورے دن پہ چلنے کے لیے. اس لیے ہمیں اس دین کو سیکھنا ہے. اللہ من جد وجد, اور اللہ نے شرط لگائی والذین جاہدوا فینا, جو بھی مجاہدہ کرے گا, جو بھی کیا کرے گا, کوشش کرے گا, مجاہدہ کرے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولے گا. اور نہ ہدایت اتنا سستا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ایسے ہی پکڑا دے, ایسے بات نہیں ہے. انلزمکموہا, کہ ہدایت ایسی سستی چیز نہیں ہے کہ اس کو گلے کا ہار بنا کے تمہارے گلے کے اندر پہنا دے. تو بتائیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ مولانا نے بڑی تفصیل سے بات قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھائی ہے. اب